آج اقوام عالم کا آپ مطالعہ کریں نا، آج اقوام عالم کے اندر دنیا کفر اکٹھی ہو چکی ہے، دنیا کفر اکٹھی ہو چکی ہے، اور اس دنیا کفر نے مسلمانوں کو جنت کے راستوں سے ہٹا کر جہنم کے راستوں پر چلانے کا ہر موقع تلاش کیا ہے، ہر سبب انہوں نے قائم کر دیا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ جنت کے راستوں سے ہٹ کر جہنم کے راستوں پر جانے والے بن جائیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے پرائیویسی کا نعرہ لگایا، انہوں نے کہا کہ کسی کی ذاتی زندگی کے اندر دخل اندازی نہ کرنا، کسی کی پرسنل لائف میں دخل اندازی نہ کرنا، یہ ان کے قانون کے اندر ہے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس امت مسلمہ نے جہنم کے انگارے اٹھائے اور اپنے گھروں میں لا کر رکھ دیے، جہنم کے انگارے اٹھائے اور اپنے گھروں میں لا کر رکھ دیے۔ آج گھر تو دور کی بات ہے، آج جہنم کے انگارے اپنے ہاتھوں کے اندر لے کر ہم خود چل رہے ہوتے ہیں۔ پہلے ادوار کے اندر یہ پوچھو ان بزرگوں سے، یہ جن کی عمریں 50-60 سال سے زیادہ ہیں، بیٹھو ان کے پاس، پوچھو اے بزرگوں بتاؤ آپ کے بچپن کے حالات کیسے تھے؟ یہ بتائیں گے کہ اس وقت گناہ کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا، گناہ کرتے تھے ڈرتے تھے، باپ مارے گا، دادا مارے گا، پردادا مارے گا، اور دادا پردادا تو دور کی بات محلے والوں سے ڈرتے تھے کہ کسی محلے والے کو پتا چل گیا کہ اس نے گناہ کیا محلے والے ماریں گے۔ پہلے دور کے اندر گناہ کے لیے فلم دیکھنا گناہ ہے، سینما جانا گناہ ہے، لیکن اس وقت اس کے لیے جگہ مخصوص تھیں، وہاں جاؤ، ٹکٹ خریدو، مشقت اٹھاؤ، وقت نکالو، وہاں جاؤ گناہ کرو۔ لیکن آج تو اس جہنم کے انگارے کو ہم نے اپنے گھروں کے اندر لا کر رکھ دیا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر فلم نہیں چلتی؟ گھر تو دور کی بات ہے، یہ حقیقی باتیں ہیں، یقین جانیے۔ آج ہمارے موبائل دیکھ لیں، کیا موبائلوں کے اندر گانے نہیں ہیں؟ کیا موبائل کے اندر یہ جہنم کے انگارے نہیں ہیں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نفسانی خواہشات کے ہم غلام بن چکے ہیں۔ جب تک اس غلامی سے نہیں نکلیں گے، ادھر نعرہ لگاتے ہیں غلام ہے، غلام ہے، آقا کے غلام ہے، اور ادھر اپنی ساری نفسانی خواہشات کے غلام بنے بیٹھے ہیں۔ یہ تو ہمارے قول و فعل کے اندر تضاد ہے۔ پھر یہ نعرہ نہ لگا یا عمل کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، اور نبی نے یہ عمل کر کے دکھایا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لوہان نہیں ہوا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی دھرتی سے نکالا نہیں کیا؟ نفس کہتا تھا کہ مجھے جو مارے میں اسے بھی ماروں، نفس کہتا ہے میرا ملک ہے، میرا گھر ہے، کون مجھ کو ہوتا ہے مجھ سے اپنے ملک کو ملک سے نکالنے والا؟ کون ہے میرے دندان مبارک کو شہید کرنے والا؟ میں نبی بن کر آیا، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا، میرے وجود سے کائنات کا وجود ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کو بھی معاف کیا، اپنے دشمن کو بھی معاف کیا، اور یہ درس دیا کہ اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، اس کی پیروی کرنا جو تمہارے نفس کو بنانے والا ہے، جو تمہارے نفس کا مالک ہے۔ اس کا پیغام کیا ہے کہ معاف کرو، معاف کرو۔ کیا آج ہم معاف کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ پر قادر ہے، اس کے باوجود وہ گناہ سے رک جاتا ہے، گناہ پر قادر ہونے کے باوجود وہ گناہ کرنے سے رکتا ہے۔ آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں، غیبت کا ماحول ہے، گفتگو ہو رہی ہے، آپ بھی غیبت کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ کسی جگہ آپ بیٹھے ہیں، آپ بدنظری کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ کسی جگہ آپ بیٹھے ہیں، آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔
آپ جھوٹ بولنے لگتے ہیں، غیبت کرنے لگتے ہیں، بدنظری کرنے لگتے ہیں، لیکن فوراً اللہ کا خوف دل میں آ جاتا ہے. آپ غیبت سے بچتے ہیں، آپ جھوٹ سے بچتے ہیں، آپ بدنظری سے بچتے ہیں. رب تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسے بندے کو میں ایمان کی حلاوت نصیب کر دیتا ہوں. ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے اسے، ایمان کا مزہ اسے نصیب ہو جاتا ہے. اب ہم میں سے کتنے ہیں، ہم سارے کشتی کے سوار ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے؟ ایمان کی حلاوت کیوں محسوس نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ آج ہم نفسانی خواہشات کے غلام بنے بیٹھے ہیں. گناہ کرتے وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کتنے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. گناہ کرتے وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم جہنم کے کن پردوں کو اٹھا رہے ہیں. گناہ کرتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ ہم جنت کے پردوں کو اٹھانے کے بجائے جہنم کے راستوں پر جا رہے ہیں. اس لیے میرے دوستو، موجودہ وقت جو ہے، موجودہ حالات جو ہیں، یہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم جنت کے پردے اٹھائیں، جنت کے پردے اٹھائیں. اور جنت کے پردے کیسے اٹھیں گے؟ کہ جب ہم اپنے نفس کے خلاف چلیں گے، نفس کے خلاف چلیں گے، ہم شریعت محمدی کے اصولوں کے مطابق چلیں گے. اور نفس تو علامہ بصیری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور نفس تو اس دودھ پیتے بچے کی طرح ہے کہ اگر اسے کنٹرول میں نہیں کرو گے نا، ایک دودھ پیتا بچہ ہے نا، وہ 2 سال اس کی مدت ہے دودھ پینے کی، ماں اس کے بعد اسے دودھ چھڑوانا چاہتی ہے، بچہ کہتا ہے میں نے دودھ نہیں چھوڑنا، بچہ روتا ہے، بچہ چیختا ہے، بچہ چلاتا ہے. تو آپ خود فیصلہ کریں، ماں اس بچے کی بات مانیں گی؟ نہیں مانیں گی. کیوں نہیں مانیں گی؟ اسے پتا ہے کہ 2 سال کے بعد اس کو دودھ پلانا نقصان دہ ہے. اگر آج اسے میں نے نہیں چھوڑایا، یہ جوان بھی ہو جائے گا، اس طرح دودھ پینا چھوڑے گا نہیں، میں نے اس کی عادت بنانی ہے. نفس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ دودھ پیتے بچے کی ماں سے سیکھو. نفس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے؟ رات کو سردی کے عالم میں اپنے بچے کا گیلا پاجامہ دور ہٹانے والی اس ماں سے سیکھو. نفس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ ایک ماں سے پوچھو کہ نفس کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے. رات کو نفس کہتا ہے چھوڑ، بچہ رو رہا ہے، کیا کرے گی اٹھ کر، گیلا ہے، سردی ہے، چھوڑ. لیکن وہ ماں نفس کا مقابلہ کرتی ہے، کہتی ہے نہیں، میں اپنے بچے کی تکلیف کو دور کروں گی، میری ایک جان نہیں، میری ہزاروں جانیں اس بچے پر قربان ہیں. وہ بچے کی صحت کو، بچے کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے نفس کی بات نہیں مانتی، نفس کی بات نہیں مانتی. اسے پتا ہے کہ مجھے چند لمحوں کا سکون مل جائے گا، اگر سردی کے اندر میں بستر میں پڑی رہی چند لمحوں کا سکون ملے گا، لیکن میرا بچہ جو ہے یہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. بالکل ہے انسان، گناہ سے صرف لذت ہوگی چند لمحوں کی، چند لمحوں کی تمہیں لذت ملے گی، چند لمحوں کی لذت محسوس ہوگی، لیکن آخرت کو تباہ کر بیٹھو گے، آئندہ آنے والی زندگی تباہ ہو جائے گی. اس لیے نفس کا مقابلہ کرنا سیکھو، نفس کے سامنے شیر بن جاؤ. علماء نے لکھا ہے کہ جب نفس کسی چیز پر، نفس دل کو کہتا ہے نا یہ کام کرو، اور تم اس کی بات مان لیتے ہو، تم تو اس کے سامنے بھیگی بلی کی طرح ہو. نفس کہے کہ یہ کام کرو، تم اس کے سامنے شیر بن جاؤ، نہیں کرنا تو انشاءاللہ شیطان تمہارا راستہ چھوڑ دے گا، شیطان تمہیں بھکانا چھوڑ دے گا. نفس کے سامنے شیر بنو، مقابلہ کرو. نفس کہتا ہے یہ کرو، اور شریعت محمدی کہتی ہے یہ نہ کرو، تم شریعت محمدی کی بات مانو، شریعت محمدی کی بات مانو، نفس کی بات نہ مانو. آج ساری خرابی کہاں نظر آتی ہے؟ جہاں دیکھتے ہیں نفس کی پیروی ہو رہی ہے، جہاں دیکھتے ہیں نفس کی پیروی ہو رہی ہے. صبح سے شام تک آپ ملازمت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ملازم پیشہ ہیں، ملازمت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں مزدور طبقہ ہے، آپ مزدوری کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے مزدوری نہ کی رات کو گھر کے اندر چولہا نہیں جلے گا،
آپ کو پتا ہے ملازمت نہ کی مجھے تنخواہ نہیں ملے گی، تنخواہ کا مزہ ہے۔ کوئی آپ کو نوکری سے برخاست کر دے، آپ ادھر ادھر بھاگتے ہیں کہ مجھے نوکری سے نکال دیا، کیونکہ پتا ہے کہ اس نوکری کے بعد مجھے تنخواہ ملے گی۔ او اللہ کے بندو، یہ تو ساری نفس کی پیروی ہے نا۔ تم محمد کی غلامی میں آ جاؤ، محمد کی بات مان کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ، زندگی کے اختتام پر تمہیں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ زندگی ختم ہوگی، رب کی رحمت کے پروانے جاری ہو جائیں گے۔ دونوں راستے میرے سامنے ہیں، ایک راستے پر چل کر میں جہنم کے پردے اٹھا سکتا ہوں، اور دوسرے راستے پر چل کر میں جنت کے پردے اٹھا سکتا ہوں۔ اب میرے اندر یہ استطاعت ہونی چاہیے کہ میں کس راستے پر جا سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو، اے اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، ہمارے اعزاء و اقارب کو، ہمارے دوست احباب کو، اللہ ہمارے ہر جاننے والے کو، نہ جاننے والے کو، اے اللہ تو ہم سب کو جنت کے راستوں پر چلا دے۔ آمین ثم آمین۔